ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، راجہ گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 31۔ رات کے پچھلے پہر، موت کی آگاہی۔ جنگل سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے تنگ سرنگ میں بڑی رفتار سے ہوا داخل ہو رہی ہو۔ ٹولی ٹولی، گروہ در گروہ، حلقہ با خلقہ، موج در موج، بھانت بھانت کے پرندے سوکھے تال کے ارد گرد بڑے بڑے چھتنارے درختوں پر جمع تھے۔ بڑے پنکھوں والے پرندے تال کے پاس شامیانوں کی طرح تنے بیٹھے تھے۔ اونچے اونچے ٹیلوں پر، جھاڑیوں میں، ڈالیوں میں، گھپے دار بیلوں میں اڑنے والوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ ہند سندھ سے پرندہ برادری جمع تھی۔ پامیر کی چوٹیوں سے وفد آئے بیٹھے تھے۔ الاسکا سے بھی چند پرندے سیاہ برقعے اوڑھے ہانپ رہے تھے۔ رائے گرینڈ اور برازیل سے لمبی چونچ اور چھبرے پروں والے پرندے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ سام بھی آج جرت کر کے ہاتھی ڈوباؤ گھاس میں چھپے بیٹھے تھا، لیکن ان کی سائیں سائیں سے گھاس سرسرانے لگا تھا۔ پرندوں میں اس بات کا چرچا تھا کہ دوسرے ست یگ کے آغاز سے پہلے ایک بار ایسا ہی اجلاس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پرندوں کی برادری کبھی انبوہ در انبوہ اس طرح اکٹھی نہ ہوئی۔ اس مرتبہ جب تبت کی سطح مرتفع پر پرندوں کا اکٹھ ہوا تھا تو پرندے انسان سے کلی طور پر مایوس ہو کر کسی اور سیارے میں ہجرت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تب تمدن دنیا میں پہلی بار تباہ ہوئی تھی۔ انسان نے اپنی مکمل دیوانگی کا ثبوت دے کر اپنی ہی نسل کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ نیو یارک، ماسکو، پیرس، فرینکفرٹ، لندن جیسے ہزاروں اور ان گنت شہر چشم زون میں راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ساری دنیا پر غبار کا ایک گھومتا غلاف چڑھ رہا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ اور انسانی تخلیق کا لاوا ہاتھ میں ہاتھ دیے ہر طرف بہتا تھا۔ دور دور تک کسی بر اعظم پر سبزے کا نشان نہ تھا۔ ملکوں ملکوں محشر بپا تھا۔ تب سارے پرندے تبت کے مرتفع پر جمع ہوئے اور یوں ہانپ رہے تھے جیسے سب دمے کے مریض ہوں۔ انسان تمدن کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر کلا بازی کھا گیا تھا۔ اس نے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایسے بم ایجاد کیے تھے جن سے نہ صرف انسان ہلاک ہوتا ہے بلکہ عورت کا رحم بچہ بنانے اور مرد کا عضو تناسل بیج بونے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ اس نے شہروں پر ایسے بم پھینکے کہ میٹھے پانیوں کے ایٹم پھٹ کر زہر میں تبدیل ہو گئے۔ پھر جس نے اس پانی کو چکھا وہ اولین گھونٹ کے ساتھ جاں بحق ہوا۔ نسل انسانی کے اکا دکا پانی کی تلاش میں ننگے بوچے سرگرداں ہوئے۔ ان کی تلاشی ایسی تھکا دینے والی تھی کہ قافلے کے لوگ ہر پڑاؤ پر گھٹتے گئے اور پڑاؤ کم ہوتے گئے۔ یہ دوسرے ست یگ کے آغاز کا ذکر ہے۔ تب پرندوں نے تبت کی اونچائی پر بیٹھ کر سوچا کہ آؤ یہاں سے پرواز کریں اور کسی ایسے سیارے میں چل کر گھر بنائیں جہاں انسان کی دیوانگی سے پناہ ملے۔ وہ کئی روز تک مشیت یزدی کے انتظار میں رہے اور ہجرت نہ کر سکے، حتیٰ کہ ان کا صبر دیکھ کر اللہ کی رضا سے تمام بر اعظموں پر پھر سے ہاتھی ڈباؤ گھاس اگ آئی۔ جنگل ہرے بھرے ہو گئے اور تال میٹھے پانیوں سے بھرنے لگے۔ اس وقت دوسری بار اس قدر تعداد میں پرندے جمع تھے اور چپ تھے۔ مسئلہ پھر وہی درپیش تھا۔ جنگل سے ایسی ہوک اٹھ رہی تھی جیسے زرد کھیتوں سے پھیکے چاند کی طرف ٹٹیری کی آواز لپک رہی ہو۔ پھر سیمرغ نے 3 بار اپنے تن کی بتی بجھائی اور گویا ہوا، سرخاب تو غیر جانبدار ہے، کھیتوں کھلیانوں کا نگہبان، رزق کی خوشی دینے والا، تجھے خدا کی قسم مختصر الفاظ میں بیان کر کہ اصل وجہ نزاع کیا ہے، تاکہ جو نئے مسلمان آئے ہیں اصلی حالات سے واقف ہوں۔ سرخاب نے سارا ماجرا مختصر الفاظ میں بیان کیا تو نائجیریا کی چیل ملکہ اٹھ کر بولی، آقا جو کچھ سرخاب نے کہا ہے درست ہے، لیکن ہماری التجا ہے کہ اس بار انسان کا حوالہ درمیان میں نہ آئے، وہ سیال ہو یا نقال، وہ آئینہ ہو کہ کاربن پیپر، اس میں گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت چاند سے بھی بڑھ کر ہو
ہم کو اس کی تہ در تہ سرشت سے کوئی سروکار نہیں، ہم کو انسان سے کوئی غرض نہیں، ہم جانوروں سے کیڑے مکوڑوں سے اس بحث کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جل باسیوں کا حوالہ نہ دیا جائے، ہم ہواؤں کے مسافر ہیں اور ہمارا اپنے رب سے معاہدہ ہے کہ ہم صرف رزق حلال کھائیں گے اور سرشت بھر بدی کریں گے۔ سرشت سے بڑھ کر بدی ہم پر حرام ہو گئی، اس لیے آقا جنگلی برادری میں پرندے کبھی بھٹکے نہیں، لیکن گدھ جاتی آدم خور چیتے کی طرح اپنی سرشت کی حد کو پار کر گئی ہے اور حرام کھانے لگی ہے۔ اس کا سارا دیوانہ پن اسی سے نکلا ہے۔ پیشتر اس کے یہ بھی ہوا باسیوں کو جنگل سے نیست و نابود کر دے، اسے جنگل بدر کر دینا چاہیے۔ گیدڑ نے نہایت ادب سے 3 بار ماتھے کو دم سے چھوا اور بولا، شاید پچھلی بار ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ باوجود یہ کہ جس کے حرام حصے راجہ گدھ میں دیوانگی کے آثار پیدا ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ دراصل سرشت کا ہے۔ اگر راجہ گدھ کی سرشت میں حرام کھانا لکھا ہے تو پھر اس کے لیے حرام گناہ نہیں، عین ثواب ہے، لیکن اگر اس نے اپنی عقل سے رزق حرام کھانا سیکھا ہے تو پھر یہ ضرور اس کے لہو پر اثر انداز ہوگا اور دیوانگی پیدا کرے گا۔ طے یہ کرنا ہے کہ کیا رزق حرام گدھ کی سرشت کا حصہ ہے کہ اس کی اپنی تجویز کا رد عمل۔ اب چیلوں کی ملکہ بڑا فروختہ ہو کر اٹھی اور بولی، دیکھ دوست گیدڑ، ہم اللہ کی عطا کردہ سرشت سے جنگ نہیں کر رہے۔ اس جنگل میں جہاں ڈسنے والا سانپ رہتا ہے وہیں مٹی رنگا مینڈک بھی پھدکتا پھرتا ہے، چنگاڑنے والی شیرنی اور اس کے نڑوے سے بھاگنے والی نیلی گائے بھی یہیں رہتی ہے۔ ہم جنگل والوں کا اس بدی سے کوئی بیر نہیں جو ہماری سرشت کا حصہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری سرشت میں بدی کا عنصر ابلیس کی تخلیق نہیں۔ روز ازل سے بنانے والے نے کسی مصلحت کے پیش نظر ہم میں کچھ ایسے وصف رکھے ہیں جو ہمیں تحفظ سے تو آشنا کرتے ہیں لیکن ظلم پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ جنگل میں کوئی سانپ سے نہیں لڑتا کہ پھنکارنا ڈسنا اس کی سرشت ہے۔ چیتے سے کسی کا بیر نہیں کیونکہ بنانے والے نے اسے اسی ڈھب سے بنایا ہے، لیکن گدھ نے اپنی سرشت خود بدلی ہے۔ پہلے یہ بھی شکار کرنے کو اپنی زندگی کا ترہ امتیاز سمجھتا تھا، پھر اس نے اپنی عقل سے اپنی تجویز سے اپنی سرشت میں ترمیم کی اور حرام کھانے کا مرتکب ہوا۔ بول اعتراف کر، ہم جنوں، انسانوں، فرشتوں، جانوروں کی سرشت کے خلاف نہیں، اس رزق حرام کے خلاف ہیں جو اپنی عقل سے کھایا جاتا ہے، جس کی مناہی موجود ہوتی ہے اور جو زہر بن کر لہو میں پھرتا ہے اور دیوانگی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک سانپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو یہ ہمارا ذکر ہے، یہ موقع ہے صفائی کا، کچھ کہو۔ سانپوں کے راجہ نے آہستہ سے جواب دیا، چپ رہو، پہلے ہی ہم پر بہت بڑا الزام ہے کہ ہم نے اماں ہوا کو ورغلایا، ان کو سرشت سے زیادہ بدی پر آمادہ کیا، حالانکہ ان کے نفس نے انہیں دھوکہ دیا۔ ان کی سرشت میں تو پہلے سے سوچ کی 2 شکلیں موجود تھیں، اگر ان کی سرشت میں شروع سے 2 راستے نہ ہوتے تو وہ میری بات کیوں کر مانتی؟ چپ رہو اور یہاں آنے کا راز مت کھولو۔ سرخاب نے گدھ برادری کو مخاطب کیا اور کڑک کر بولا، کیا یہ شان عبودیت کے خلاف نہیں کہ کوئی ذی روح اپنی عقل و تجویز سے اپنی سرشت میں نئے رنگ کا اضافہ کرے، کائنات کی ہر چیز سے گواہی لے، پتھر اس کے حکم سے پہاڑ ہوئے اور کبھی سفر کے مرتکب نہ ہوئے، جانوروں کو ان کی جبلت کی پاس پانی میں رہنے کا حکم تھا، سو وہ رہے۔ تو نے انسان کی نقالی کیوں کی؟ کیا یہ تیری کم عقلی نہ تھی کہ تو نے اپنی عقل سے رزق حرام کھایا؟ تھی، گدھ نے زمین پر سر رکھ کر کہا۔ تیہو کی ٹولی بھاگنے والی تھی، لیکن پاس ہی بیٹھے ہوئے مہر لاٹ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم کم عقل ہیں آقا، ہم کو تو یہی سمجھ میں نہیں آئی کہ رزق حرام سے دیوانہ پن کیوں کر پیدا ہوتا ہے، ہم سرشت کی بات تک کیوں کر پہنچے۔ عقاب کی ٹولی سے ایک پاپائے روم اٹھا، سن مہر لاٹ، رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ رزق ہے جو جسم کا ایندھن ہے، جو روح کی توانائی کا باعث بنتا ہے، جیسے پانی، خوراک، حدت ہوا، جسم کو پالنے کا وسیلہ ہیں۔ اسی طرح عبادت، عشق، قربانی روح کی استقامت کی غذا ہیں۔ بتا گدھ جاتی کے راجہ کہ تو نے جسم کا رزق حرام کھایا کہ روح کا؟ بتا وہ رزق کون سا تھا جس سے تیرے جرثومے ٹوٹ کر پاگل پن کا شکار ہوئے؟ اب چیل ملکہ اٹھی اور چلا کر بولی، ان باتوں میں الجھنا تضییع اوقات ہے۔ فاضل جج جانتا ہے کہ جسم کا رزق بالآخر روح کو لگتا ہے اور روح کا رزق آخرکار جسم کا حصہ ہو کر رہتا ہے۔ رزق حرام چاہے بدنی ہو یا روحی، دیوانہ پن کا باعث ہوتا ہے۔ گیدڑ یہ بات سن کر بہت متاثر ہوا اور تالی بجا کر بولا، خوب چیل ملکہ،
یہ بات طے ہے کہ رزق چاہے بیرونی ہو یا اندرونی، اگر حرام ہے تو ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، کیا گدھ اپنی سرشت کے خلاف رزق حرام کھاتا ہے؟ مہر لاٹ نے پھر سوال کیا۔ یہ کیا بحث ہے؟ رزق حرام کا دیوانگی سے کیا تعلق؟ شاہین بچے اٹھے اور خفکی سے بولے، کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ پاک رزق سے لہو میں ایسی مثبت لہریں پیدا ہوتی ہیں جن سے روح میں کوئی مغایرت پیدا نہیں ہوتی؟ جس وقت حلال رزق پیٹ میں پہنچتا ہے تو انسان رب کی ثنا اور اس کے احکامات کا خود بخود پابند ہو جاتا ہے، لیکن جب رزق حرام جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو منفی لہروں کا جال لہو میں پھیل جاتا ہے اور ہر جرثومہ کی زندگی منفی طور پر متاثر ہوتی ہے اور وہ وقت سے پہلے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس گدھ سے پوچھا جائے، کیا یہ اس حقیقت سے واقف نہ تھا؟ تھا راجہ گدھ چلایا۔ چیل برادری سے آواز آئی، لمبے بکھیڑوں میں پڑنے سے کیا حاصل؟ ہم جانتے ہیں کہ گدھ پہلے طیب رزق کھاتا تھا، پھر یہ اپنی عقل سے حرام کی طرف راغب ہوا۔ تیہو کی ٹولی سے ایک پرندہ اٹھا اور بولا، آقا، ہم بحث کو الجھانا نہیں چاہتے، صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان نے اپنی سرشت کیوں کر بدلی اور وہ رزق حرام کی طرف کیسے مڑا؟ اب ایک مریل سی بطخ بولی، ہم کو پتہ چلا ہے کہ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا، اٹل مضبوط، جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان، اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ چڑھے تو شیطان۔ نیک چونچ والا ست رنگا پرندہ اچانک بولا، تو انسان سیال ہوا، کبھی شیر سا بہادر، کبھی اونٹ سا کیناور، کبھی فاختہ کی طرح معصوم، کبھی پتے کی طرح چکنا اور کبھی پھول جیسا گل رنگ۔ لے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، لے دے کہ انسان تو ارد گرد کا پابند ہو گیا۔ انسان تلاش ہے، وحدت کی کثرت میں تلاش۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں صاحبو، انسان تضاد ہے، آگ پانی کے میل سے بنا ہے۔ آقا، انسان نہ رزق حرام کی وجہ سے دیوانہ ہوا ہے، نہ اس طاقت کی وجہ سے جس کا ذکر نجد کی مینا نے کیا تھا، بلکہ تضاد کے ہاتھوں دیوانہ ہوا ہے۔ دن کے ساتھ رات ہے، زندگی کے ساتھ موت، شمال کے مخالف جنوب، لیکن بیچارے انسان کے اندر ہر وقت نیکی بدی کی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس کے اندر جنگ ساکت ہو گئی تو خدا ہار جائے گا۔ یہ کفر کے کلمات سن کر سارے پرندے سناٹے میں آئے اور آواز کا تعاقب کرنے لگے۔ بزدلوں کی طرح بات نہ کر، سامنے آ۔ فاسفورس کی بتی سے آواز آئی۔ ایک چھوٹا سا کھٹ بڑھی باہر نکلا اور زمین چوم کر بولا، پہلے آقا انسان کی سرشت میں بدی نہ تھی، وہ بھی فرشتوں کی طرح نیک اور آئینے کی طرح پاک تھا، لیکن ایک روز ابلیس نے موقع پا کر اس میں جھانکا۔ اس لمحے آدم کے اندر حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی۔ اگر اللہ اپنے اذن سے اس عکس کو نکال دیتا جو آدم کے دل میں پڑ چکا تھا تو بے انصاف کہلاتا، اس لیے اس نے ابلیس کو مہلت دی اور انسان کو ترغیب دی کہ وہ اپنا آئینہ صاف کر لے۔ اس وقت سے آج تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ جنگ کا میدان انسان ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے، اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ جیت اللہ کی ہوگی، لیکن موقع ابلیس کو برابر کا فراہم کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں آقا، اس جنگ کی وجہ سے انسان کی کیا حالت ہوئی؟ اگر وہ دیوانہ ہے تو اس تضاد کے ہاتھوں، فرزانہ ہے تو اسی تضاد کی وجہ سے۔ سرخاب اٹھا اور مؤدب لہجے میں بولا، آقا، یہ بحث لمبی ہے۔ انسان کی سرشت کو یا تو خدا سمجھتا ہے یا ابلیس۔ انسان تو ابھی خود اپنی سرشت کو سمجھ نہیں پایا۔ تو جانتا ہے کہ انسان کا خمیر نیکی سے اٹھا ہے، چور، اچکا، ڈاکو، بدماش، ساری عمر بدی کمائے، ایک توبہ کے وضو سے اس کی بدی دھل جاتی ہے۔ بدی اس کے آئینے میں فقط ابلیس کے عکس کی طرح رہتی ہے۔ عکس ڈالنے والا نہ ہو تو آئینہ پاک رہتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات لمبی ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھا کوا اٹھا اور کہنے لگا، میں انسانوں کے پاس رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ ان کی دیوانگی کا ان کی سرشت سے کوئی علاقہ نہیں۔ جنگل والوں کا وجود بھی ایک ہوتا ہے اور ان کی سرشت بھی ایک، لیکن انسان کو خالق نے اس طور پر بنایا ہے کہ اس کا وجود تو ایک ہے، لیکن اس کی روح، سائیکی، سرشت، عقل، قلب، جانے کیا کیا کچھ کئی رنگ کے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ شیر ہے، کسی کے ساتھ بکری، کسی کے ساتھ سانپ بن کر رہتا ہے تو کسی کے لیے کینچوے سے بدتر ہے۔ بدی اور نیکی روز ازل سے اس کے اندر دو پانیوں کی طرح رہتی ہے، ساتھ ساتھ ملی جلی، علیحدہ علیحدہ، جیسے دل کے تیسرے خانے میں صاف اور گندا لہو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ڈھلتا ہے،
ہمیشہ بدلتا ہے، کہیں قیام نہیں، کہیں قرار نہیں۔ وہ ایک زندگی میں، ایک وجود میں، ایک عمر میں لاتعداد روحیں، ان گنت تجربات اور بے حساب نشوونما کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے افراد مرتے ہیں، انسان مسلسل رہتا ہے۔ ہم جنگل والے سیدھے ہیں، ہماری سرشت طے ہے، ہم اس تہ در تہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں انسان کے پرت کھولنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ رزق حرام سے دیوانہ ہو کر، تضاد سے، اشکیلا حاصل سے، کہ تلاش بے سود سے، ہم جس کی سرشت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی دیوانگی کا بھید ہم پر کیا کھلے گا؟ بہتر ہے کہ ہم اب اس باب کو بند کر کے صرف راجہ گدھ کے مسئلے پر توجہ دیں۔ اس وقت ایک مینا اٹھی اور بولی، انسان کے ساتھ میری پہچان بھی پرانی ہے، اگر تزیہ اوقات نہ ہو تو کچھ عرض کروں؟ چیل ٹولی سے نفی کی آوازیں اٹھیں، لیکن سرخاب نے اجازت دی۔ مینا بولی، میں جانتی ہوں آقا، انسان خود وحدت کی تلاش میں ہے۔ وہ اپنی وحدت کو اس لیے تلاش نہیں کر سکتا کہ وہ ساری زندگی آرزوؤں کے جنگل سے گزرتا ہے۔ آرزوؤں کے جنگل کی سرشت کا یہ عالم ہے جیسے ایک آئینہ ٹوٹ کر ہر ٹکڑے میں ایک ہی عکس دینے لگے۔ جب انسان ایسے جنگل سے گزرتا ہے آقا، تو باوجود اس کے ہر ٹکڑے میں اس کا اپنا عکس ہوتا ہے، کہ ان ہزارہ آئینے کے ٹکڑے اسے اپنی وحدت سے ملنے نہیں دیتے۔ اس جنگل کا عجیب شعور ہے، یہاں آرزو کی ناکامی ہو کہ آواز کی بار آوری، کثرت موجود رہتی ہے۔ اسی کثرت کی وجہ سے انسان کبھی اپنی وحدت سے دو چار نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک واقعہ پیش آیا، میں وہ بیان کرتی ہوں، شاید انسان کی سرشت کا کچھ سراغ اس سے لگے۔ آج سے 2000 سال پہلے سائپرس کے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ 7 اقلیم کا مالک تھا۔ صبح خیزی اس کی عادت تھی۔ گجر دم اپنے براق برق رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور جنگل کے باسیوں کو ملنے جاتا۔ اسے جانوروں کی بولی سے شغف تھا۔ دن کے وقت وہ راج پاٹ کے کاموں میں بسر کرتا، لیکن دوپہر ڈھلتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں نکل جاتا اور پہاڑوں سے گفتگو کرتا۔ دن ڈھلے گھر آتا تو تھکا ہارا ایک ایسے کمرے میں استراحت کرتا جس کی دیواریں، چھت، فرش تمام چھوٹے چھوٹے آئینوں سے مزین تھے۔ وہ حسن میں اس قدر لاسانی تھا کہ آدھی رات کو میں نے اس کے بستر کے گرد ملائکہ کو طواف کرتے دیکھا ہے۔ اسے ایک سحر آتا تھا، آرزوؤں کی تکمیل کا سحر۔ ادھر خواہش کا بیج اس کے دل میں پڑتا، ادھر وہ اس سحر کی بدولت حصول آرزو میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کے حرم میں 10,000 پری جمال دوشیزائیں تھیں۔ اس کے خزانے 12 سالوں میں بھی نہ دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے آنے والے واقعات کا پہلے سے علم تھا۔ وہ چہرے سے دل کا حال معلوم کرنے میں لاجواب تھا۔ اسے جڑی بوٹیوں کا مکمل علم حاصل تھا۔ رفتہ رفتہ وہ ہر طرح کے عیش سے متنفر رہنے لگا۔ ہفتے میں ایک بار جو کی روٹی کھاتا۔ قلیل طعام، قلیل الانام، قلیل النوم ہو گیا۔ اپنے پر ایسی پابندیوں کا شکنجہ کس لیا کہ اس کی رعایا کا مفلوک الحال فقیر بھی حالت میں اس سے بہتر ہو گیا۔ ایک رات جب پورا چاند چڑھا اور ہر آئینے میں بادشاہ کی صورت منعکس ہوئی، میں نے جرأت کر کے اس سے پوچھا، اے شاہ، سچ سچ بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، اے مینا، میں اپنی رنگا رنگی سے اکتا گیا ہوں۔ آرزو کی ناکامی ایک حجاب ہے، لیکن آرزو کی بار آوری دوسری قسم کا ایک پردہ ہے۔ میں اپنے میں دو راستے دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں اس قدر تنہا ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ میں صرف ایک رنگ رہ جائے۔ دیکھتی نہیں کہ میں نے ہر ذی روح کو چھوڑ دیا، نباتات، جمادات مجھ سے چھوٹ گئے ہیں۔ میں نے بدی کی ساری پنیری اکھاڑ پھینکی تاکہ نیکی کا خاکستری رنگ میری ذات کو ایک رنگ میں رنگ دے۔ میں اپنی تنہائی کی ایسی اکائی تلاش کر رہا ہوں جہاں بنانے والے کو مجھ پر ترس آ جائے گا اور پھر میری وحدت کی بے چارگی کو وہ اپنی وحدت میں سمو لے گا۔ میں اپنی وحدت کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کی وحدت کو پہچان سکوں جو ہمیشہ تنہا رہتا ہے اور جسے زوال نہیں۔ دوسری صبح جب اس کا برق رفتار گھوڑا کھڑکی کے پاس آ کر ہن ہنایا تو میری آنکھ کھلی۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے خنجر سے خودکشی کر لی تھی۔ ہر آئینے میں اس کے خنجر کا عکس تو موجود تھا، لیکن کسی شیشے میں اس صاحب جمال کا عکس نہ تھا۔ اس کی خودکشی دیوانگی کی دوسری شکل ہے۔ کیا اس کی سرشت کی وجہ سے نہ تھی؟ کیا اس دیوانگی کا تعلق اس تلاش سے نہ تھا جو کثرت میں وحدت کی تلاش کرتی ہے؟ اس وقت چیلوں کے ہراول دستوں میں دھماکہ خیز شور ہوا۔ ایک بوڑھی لقوہ زدہ چیل نے اٹھ کر کہا، آقا، ہم ان مباحثوں سے بددل ہو چکے ہیں جو گھوم پھر کر انسان کے سرشت کے گرد گھومتے ہیں۔ تجھ کو اگر انصاف کرنا ہو تو کر، ورنہ ہم چلے۔ تمام گدھ جاتی مقنار زیر پر بیٹھے تھے۔ بول راجہ گدھ،
کیا تجھ پر جو الزام لگا ہے درست ہے؟ الزام درست ہے، لیکن میں خود نہیں جانتا کہ مجھ میں دیوانگی کے آثار پہلے سے پیدا ہوئے کہ میں نے رزق حرام کی طرف پہلے قدم اٹھایا۔ پتہ نہیں مردار کھانے سے میری روح ملوث ہوئی کہ میری روح کو گھن لگ چکا تھا، اس لیے میں نے رزق حرام کھایا۔ چیل ملکہ چلائی، ہم اسے برسوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا دیوانہ پن بڑھ رہا ہے، تو ہمیں باتوں میں نہ بہلا، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن یہ تمام پرندوں کو نیست کر دے گا۔ گیدڑ نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ بڑھائے۔ حضور، یہ بات طے کیجئے کہ کیا راجا گدھ اپنی سرشت سے مجبور ہو کر رزق حرام کھاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی اختراع ہے، اپنی عقل کا کرشمہ؟ سرخاب نے راجا گدھ کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے کہ تیری سرشت کیا تھی؟ راجا گدھ نے خاموشی سے سر جھکایا۔ آقا، یہ اپنی اولین سرشت کو بھول چکا ہے، گیدڑ نے التجا کی۔ سرخاب نے سخت لہجے میں سوال کیا، تو یہ بتا کہ کیا تجھ میں انسان کی طرح تضاد کا خمیر موجود ہے؟ نہیں فاضل سرخاب، نہیں۔ کیا عشق حاصل کے آب حیات سے تجھے گوندا گیا ہے؟ نہیں بڑی شان والے، میری سرشت میں عشق کا عرفان شامل نہیں۔ تو کیا تو تھکا دینے والی جستجو کا حامل ہے؟ کیا تیری سرشت میں ایسی تلاش ہے جو زمان و مکان سے پرے کھینچتی ہے، ایسی تلاش جو کثرت میں وحدت کی متلاشی رہتی ہے؟ کیا تو بے نشان منزلوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا؟ نہیں، خلیانوں کے پاسبان ایسے نہیں، میری سرشت کو تلاش سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر یہ بات طے ہے کہ تو مردار کھانے کے باعث دیوانہ گردانا گیا۔ شاید۔ فاسفورس کی باطنی روشنی 3 بار گل ہوئی اور سیمرغ کی گرجدار آواز آئی، راجا گدھ، الزام تجھ پر ثابت ہوا جاتا ہے، تجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہو تو کہہ۔ گدھ مردار کھاتے ہیں، وہ جانے زیست کے کس موڑ پر رزق حرام سے شناسا ہو چکے تھے، ان کی اڑانیں شاہین سے بھی کہیں زیادہ تھکا دینے والی تھیں۔ گیدڑ نے تالی بجا کر کہا، اس کی صفائی میں جو کچھ کہوں گا میں کہوں گا آقا۔ لیکن گدھ نے اپنی گردن زمین پر رکھ کر عرض کی، نہیں، میں اپنی صفائی میں جو کہوں گا خود کہوں گا۔ سرخاب نے زور سے سانس لے کر کہا، دیکھ کہ راجا گدھ کی نوعیت بدل چکی ہے، اگر کوئی تشفیع آمیز جواب دے سکا تو بری ذمہ ہو جائے گا، اگر تیرے جواب سے حاضرین کی تسلی نہ ہو سکی تو تجھے جنگل بدر کا حکم سننا ہوگا۔ بتا، بول، کیا تو نے اپنے ماحول سے خائف ہو کر اپنے آپ کو بدلا؟ کیا تو نے انسان کی تقلید میں اپنی سرشت بدلی؟ کیا وجہ تھی کہ تو اللہ کی دی ہوئی سرشت پر قانع نہ رہا اور مردار کھانے پر مجبور ہوا؟ گیدڑ نے راجا گدھ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے گویا ہوا۔ آقا، میں بھی تمام پرندوں کی طرح یکسر معصوم تھا اور اپنی سرشت بھر نیکی اور بدی کے سہارے زندگی بسر کرتا تھا۔ میرے اندر اپنے متعلق کوئی شبہ موجود نہ تھا، نہ اپنے گرد و پیش کے متعلق کوئی تجسس۔ لیکن جس درخت پر بیٹھ کر میں شکار کے لیے نگاہیں دوڑایا کرتا، اس کے نیچے ایک جوگی نے آ کر بسیرا کیا۔ اس کے تن پر بھبوت کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی داڑھی اس قدر لمبی ہو گئی کہ وہ برگد کی جڑوں میں بیٹھا درخت کا ایک حصہ نظر آنے لگا۔ وہ سارا دن نگاہیں آسمان پر جمائے دیکھتا رہتا۔ میں اس کی شخصیت سے اس درجہ مغلوب ہوا کہ میں نے اپنی تھکا دینے والی اڑانیں ترک کر دی اور پہروں اسے دیکھنے کا کسب کیا۔ ایک روز اس نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا، ہم دونوں بغیر آواز کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب ہمارا معمول تھا کہ ہم دونوں روز کچھ دیر کے لیے یکجا ہوتے، وہ مجھے زندگی کے کئی بھید بتاتا اور میں اسے جنگل کی زندگی کے راز سمجھاتا۔ وہ آرزو کے جنگل سے نکل تو آیا تھا، لیکن تمام آرزوؤں سے چھٹکارا پا لینے کے بعد وہ ابدیت کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ وہ خدا کی طرح مستقل ہونا چاہتا تھا۔ ہر صبح جب موت اپنا ترشول لے کر آتی اور برگد کے درخت کے سامنے ترشول پر اپنا سر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، چلتا ہے کہ کل آؤں؟ تو جوگی ہنسنے لگتا اور کہتا، جا اپنا کام کر، تو مجھے کیا مارے گی؟ جب موت بہت اصرار کرتی تو جوگی کہتا، جسم لے جاتی ہے تو لے جا، موت کچھ اور تقاضے کرتی۔ میں اس کی یہ جنگ روز دیکھتا۔ رفتہ رفتہ موت کے آنے پر جوگی چھپنے لگا۔ جب وہ چلی جاتی تو جوگی مجھے بلاتا۔ ہم دونوں بغیر آواز نکالے گھنٹوں باتیں کرتے۔ ان باتوں میں وہ مجھ سے ہر روز ایک بات ضرور کہتا کہ اس کی روح ہمیشہ رہے گی، موت اس کی روح نہیں لے جا سکتی۔ ایک روز صبح کے وقت جب سورج ابھی اچھی طرح دریا سے اسنان کر کے نہ نکلا تھا، جوگی برگد کے درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ اس نے برگد کی لٹکتی جڑ سے پھندا لے کر جان موت کے سپرد کر دی۔ میں اونچی شاخوں سے اترا اور میں نے اسے اس گرہ سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ میری چونچ اور پنجے گرہ کھولنے میں مصروف تھے جب اس کے لہو کی پتلی سی دھار میرے خلق میں داخل ہوئی۔ آدم ذات کا لہو۔ جوگی درخت سے
اپنے بوجھ سمیت زمین پر جا گرا، ایسے کہ میری چونچ اس کی گردن میں پیوست تھی۔ اس وقت میری سرشت بدلی آقا، سوائے انسان کے کوئی موت سے خائف نہیں۔ پہلی بار میں موت سے ڈرا۔ اس روز کے بعد میں اونچے درختوں پر موت سے چھپ کر رہتا ہوں، لیکن موت سے میرا رشتہ کچھ ایسے منسلک ہو گیا ہے کہ میرے جسم میں تمام لہو مردار جسم سے بنتا ہے۔ میں موت کا دشمن اور موت ہی کا پروردہ ہوں۔ پھر سارا جنگل گونجا۔ اس واقعے کے بعد میرے آنے والی نسلیں حرام کھانے لگیں۔ میں دریائے نیل کے شمال میں آباد ہو گیا۔ مجھ سے پیدا ہونے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جس میں ایک بھی نر گدھ باقی نہ رہا۔ وشے بھوگ کو انہوں نے شعوری طور پر زندگی سے نکال دیا۔ اس علاقے میں اڑنے والی مادہ گدھ جب بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو ہوا میں دور تک اڑتی۔ آدھی اڑان میں واپس لوٹتے وقت خود بخود اس کا رحم کھل جاتا اور وہ ہوا سے ایسے باراور ہوتی جیسے درخت پودے ہوا سے پولن لے کر باراور ہوتے ہیں۔ ہماری سرشت میں اس کے بعد تبدیلی آتی رہی۔ کچھ کا علم ہمیں رہا، کچھ تبدیلیوں کو ہم نے اپنی ازلی سرشت کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا، حتیٰ کہ ہم پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے۔ ہم اب موت سے گریزاں لیکن موت ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مردار جانور سے زندگی کی حدت حاصل کرتے ہیں۔ چرند پرند کوئی موت سے آگاہ نہیں، صرف انسان موت سے خائف رہتا ہے۔ موت اس کے لیے ایک حقیقت ہے آقا۔ بچپن میں وہ باقی ذی روح کی طرح موت سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن جو وقت گزرتا ہے اور اس میں شعور پیدا ہوتا ہے وہ موت سے شناسا ہونے لگتا ہے۔ پہلی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں کھلتی ہیں، ناپائیداری، بے ثباتی، تبدیلی۔ موسم بدلتا ہے تو وہ اندر ہی اندر ڈرتا ہے۔ بچپن گزرتا ہے تو وہ غیر شعوری طور پر بے چین رہتا ہے۔ محبوب کا رنگ روپ گہنا جائے تو وہ تل ملاتا ہے۔ یہ تبدیلی، ناپائیداری، یہ احساس، زیاں، یہ سب چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں جو ایک منظر کی طرف کھلتی ہیں۔ موت کا گھپ اندھیرا، فنا کی آخری منزل۔ جانور پرندے سب آزاد ہیں اس آزار سے، لیکن انسان اور میری جاتی کے لوگ صدیوں سے دیوانے ہیں آقا، صدیوں سے۔ اور اسی آگہی کی وجہ سے انسان دیوانہ ہے۔ وہ چھوٹی سی ناپائیدار زندگی میں ہمیشہ کی بقا چاہتا ہے۔ کیا اس احساس کے ساتھ کوئی دیوانے پن سے بچ سکتا ہے؟ سارے میں خاموشی چھا گئی۔ گیدڑ نے دم ہلائی اور فخر سے بولا، آقا اب بات واضح ہے۔ موت کا احساس انسان اور گدھ کی سرشت کا حصہ ہے۔ جو فیصلے رب اور اس کی مخلوق کے درمیان ہوں، ان فیصلوں پر ہم قادر نہیں۔ موت سے آگہی کا مسئلہ گدھ اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ ہم کو اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ کون جانے اصلی مسئلہ کیا ہے؟ لیکن یہ آگاہی، یہ احساس اولاً اس کی سرشت میں نہ تھا۔ راجہ گدھ نے پر نام کی انداز میں جوڑے اور بولا، چیل جاتی کی ملکہ، دیکھ تو اپنے آپ کو شانت رکھ اور میرے رب کی اس بنائی ہوئی سرشت کو سمجھنے کی کوشش نہ کر۔ ہم تو خود ہجرت کرنے والوں میں ہیں۔ ہمارے لیے قیام اور سفر میں فرق نہیں، لیکن جانے سے پہلے ہمیں کچھ عرض کرنا ہے۔ گیدڑ نے اونچے اونچے رو کر کہا، یہ تو کیا کر رہا ہے راجہ گدھ؟ راجہ گدھ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، آقا ہم جا رہے ہیں ہرے بھرے جنگلوں کو چھوڑ کر اجڑے بنجر علاقوں کی طرف۔ لیکن ایک غلط فہمی میں مت رہنا۔ دیوانگی دو طور کی ہوتی ہے۔ ایک دیوانہ پن وہ ہوتا ہے جس کی مختلف وجوہات یہاں بیان کی گئیں، جن کی وجہ سے حواس مختل ہو جاتے ہیں اور انسان کائنات کی ارذل ترین مخلوق بن جاتا ہے۔ لیکن ایک دیوانگی وہ بھی ہے جو انسان کو عرفہ و اعلیٰ بلندیوں کی طرف یوں کھینچتی ہے جیسے آندھی میں تنکا اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ عام لوگوں سے کٹتا جاتا ہے۔ دیکھنے والے اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اوپر اور اوپر چلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ عرفان کی آخری منزلیں طے کرتا ہے۔ عام لوگ اسے بھی پاگل سمجھتے ہیں، لیکن انسان جب بھی ترقی کرتا ہے پاگل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ایسے زہر آگین بم بنا رہا ہے جن سے کرۂ زمین تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے دیوانے پن کی دلیل ہے۔ لیکن جب اس کرۂ ارض کو بچانے کی ضرورت آئے گی تب بھی ایک مقدس دیوانہ آئے گا۔ کاش ملکہ چیل کو میرے دیوانے پن پر اس قدر اعتراض نہ ہوتا تو ہم پرندوں کے لیے نئی سمتیں، نئے دروازے، نئی جہتیں کھول دیتے۔ ہمارا دیوانہ پن بھی عرفان کی ایک شکل ہے۔ راجہ گدھ نے اپنی برادری کو حکم دیا اور وہ چپ چاپ پرے باندھ کر جنگل سے نکل گئے۔ آہستہ آہستہ تمام پرندے جنگل سے کھسکنے لگے۔ برگد کے درخت میں روشنی نہ رہی۔ صرف دیر تک چیل برادری کے لوگ چپ چاپ تال میں بیٹھے رہے اور ہاتھی ڈباؤ گھاس سے سانپوں کی سائیں سائیں فیڈ بیک ہوتی رہی۔ ادب سرائے۔